دلچسپ ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر جس وقت پیچھے سے آ کر کفار نے حملہ کیا، تو میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ جملہ بولا ہے کہ بڑا ہی وہ دردناک وقت تھا کہ جب پیچھے سے حملہ ہو جائے تو پھر ایک دم سے جو ہے وہ بندہ تتر بتر ہو جاتا ہے، سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند صحابہ تھے جو سرکار کے ارد گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے لگے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ سارے بولو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اس جنگ کے اندر جو کردار ہے، بعد میں صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان جیسے عظیم صحابہ، سردار صحابہ بعد میں کہا کرتے تھے احد کا دن تو طلحہ لے گیا، احد کے دن تو طلحہ بازی لے گیا۔ کیا کام کیا حضرت طلحہ نے؟ جنگ کے میدان میں کفار کا اس وقت جو مین ٹارگٹ تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، وہ سرکار پر حملہ کرتے۔ حضرت طلحہ نے کیا کیا؟ آپ ڈھال لے کر سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ اگر کافر کوئی زخم پہنچانے کے لیے تیر ماریں، تلوار ماریں، نیزہ ماریں، برچھی ماریں تو میں اسے اپنی ڈھال پر روک لوں۔ تو کفار تیر مار رہے تھے، حضرت طلحہ نے ڈھال پکڑی ہوئی تھی اور اس ڈھال کے زور سے ان تیروں کو روک رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا کہ ان کی طرف سے 2-3 تیر اکٹھے آئے، اور جب ڈھال ایک بندے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو اس طرح، تو ایک تیر اوپر لگے، ایک دائیں لگے، ایک بائیں لگے تو اس کے ہاتھ سے وہ ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ جب زیادہ تیر اکٹھے لگے آپ کے ہاتھ سے ڈھال نیچے گر گئی۔ اب ڈھال نیچے قدموں میں ہے، یہ نہیں کہ ایسے کر کے اٹھا لوں۔ سوچنے لگے اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی نیچے جھکا ڈھال اٹھانے کے لیے، کوئی تیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا تو قیامت تک کے مسلمان کہیں گے طلحہ تھا جو سرکار کے سامنے کھڑا ہوا تھا، ڈھال سے حفاظت کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی، وہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، اتنے میں تیر سرکار کو لگ گیا۔ تو قیامت تک کے مسلمان کہیں گے طلحہ سے سرکار کی حفاظت نہ ہو سکی۔ حضرت طلحہ نے قدموں میں پڑی ہوئی ڈھال کو نہیں اٹھایا، ڈھال کی جگہ اپنا ہاتھ کر دیا۔ اور دب کیا کو سبحان اللہ، آپ نے ڈھال کی جگہ اپنا ہاتھ کر دیا۔ تیر آتا ہے ہاتھ پہ لگتا ہے، ہم سے تو چونٹی نہیں برداشت ہوتی، چلو چونٹی شاید ہو جائے، بھیڑ نہیں ہوتی جس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں تموڑی، وہ اچانک لگ جائے بندہ ایسے ایسے کرنے لگ جاتا ہے، فوراً جھاڑنے لگ جاتا ہے، وہ پھوکا مارنے لگ پیندا ہے۔ تیر لگ رہا ہے ہاتھ پر، ایک تیر نہیں لگا، اتنے تیر لگے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں لم یتحرک، آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلنے نہیں دیا، جہاں تھا وہیں رہا۔ جتنے تیر لگتے رہے ہاتھ ایک دفعہ پیچھے کر کے ملا بھی نہیں میں دیکھ لوں بچ گیا کہ نہیں بچا، ہاتھ یہاں رہا، لم یتحرک۔ جتنے تیر لگے ہاتھ شل ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن جتنے تیر لگتے رہے ہاتھ پہ لگتے رہے، آپ نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کرنے دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت طلحہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر احد کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ وار دیا تھا، اپنا ہاتھ سرکار پہ قربان کر دیا، وہ شل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا آپ اپنا ہاتھ وار سکتے ہیں؟ اب بولو وار سکتے ہو؟ نہیں اس طرح نہیں بولیں وار سکتے ہیں، وار سکتے ہیں؟ کون کون وار سکتا ہے؟ اچھا میں یہ نہیں کہتا آپ اپنا ہاتھ اتار کر دے دیں، ویسے تو آپ نے کہا نا کہ آپ وار سکتے ہیں، بولا ہے نا، آپ نے کہا ہے کہ ہم اپنا ہاتھ وار سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا آپ اپنا ہاتھ وار دیں، میں کہتا ہوں صرف انگوٹھا دے دیں۔ انگوٹھا دے سکتے ہیں، کاٹ کے دے سکتے ہیں انگوٹھا، آپ کہیں گے دے سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کاٹ کے بھی نہ دیں، بس الیکشن کا وقت آئے گا، اللہ کے نبی کا دین کا جو کام تحریک کر رہی ہے بس ایک دفعہ ایسے لگا دیجئے گا، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ سعد بن ربیع کا واقعہ سن کر جو بندہ ان کا اتنا بڑا ایمان، بلکہ حضرت طلحہ کی میں بات کر رہا تھا، ان کا اتنا بڑا ایمان کہ تلواریں اور نیزے اور تیر ہاتھ پہ برداشت کرتے رہے ہیں، ہاتھ سرکار پہ وار دیا ہے، ان کا واقعہ سننے کے بعد بھی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنا انگوٹھا سرکار کے دین پہ نہ وار سکے تو پھر وہ سرکار سے پیار کیا کرتا ہے۔ بس میں نے اتنا ہی کہنا تھا، کوئی الیکشن کمپین نہیں میں کر رہا، بس یہ بات چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی تھی، آگے آپ سمجھ گئے میں نے آپ کو کس تحریک کا کہا ہے، سارے ماشاءاللہ آپ سیانے افراد ہیں۔ غزوہ احد کی جو ہم بات کر رہے ہیں واپس اسی پہ آتا ہوں۔